جو اصل فریق تھا یعنی تحریک لبیک، ان کے قائد خادم رضوی، ان کے فالوورز، اس میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے کہ فیض دھرنا کیس تو یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی کیس ہے۔ اصل تو یہ سب کچھ کیا دھرا تحریک لبیک کا تھا نا، جس نے اتنے حساس علاقوں میں اتنے دیر تک جو ہے پورا بند کر دیا تھا اسلام آباد آنے جانے والے راستے۔ شیرازی صاحب جی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے کم از کم اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بلکہ ڈی جی سی جنرل فیض حمید کو تو کلین چٹ دے دی ہے۔ اور اگر آپ اس کمیشن کی رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں مورد الزام زیادہ تر ٹھہرایا گیا ہے پنجاب کی حکومت کو۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ جو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی جانب آ رہے تھے ان کو اسلام آباد آنے کے بجائے ان کو لاہور میں انگیج کیا جاتا، روکا جاتا تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی، یہ سچویشن نہ بنتی۔ لیکن ساتھ میں کیونکہ اب اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے تحریری بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپروول دی تھی، انہوں نے فیض حمید صاحب سے کہا تھا کہ وہ جائیں مظاہرین کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس معاملے کو نمٹائیں۔ تو میرا خیال میں اس حوالے سے جب اتنے دو معتبر سٹیٹمنٹس آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کا جو آئی ایس آئی کا سینئر افسر تھا وہ اس سارے معاملے کو سٹیج کرنے والا بھی تھا اور بعد میں مقاصد کے حصول کے بعد ان کو ڈسپرس بھی کر دیا گیا۔ تو اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی تو ظاہر سی بات ہے پھر فیض حمید صاحب فیض آباد دھرنا کیس میں بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی مشکلات ابھی بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ٹاپ سٹی کے معاملے کے اوپر بھی مسلح افواج نے خود میجر جنرل کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اور ایک سویلینز ہے اگرچہ کنور معیز خان جنہوں نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی اور سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے تحت اس معاملے کو دیکھا جائے کیونکہ سوسائٹی کے مالک کو اغوا کیا گیا، ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا، ان کے گھر سے مال لوٹا گیا،